اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے جائز راستے اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ جناب آدم علیہ السلام کی جب تخلیق جنت میں ہوتی ہے تو آپ کو تنہائی کا احساس ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کو سوتے ہوئے بائیں پسلی سے ایک حصہ نکال کر جناب حوا علیہ السلام کی تخلیق فرما دی، تاکہ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام تنہا نہ رہے۔ ایک زندہ انسان سے چونکہ پہلی خاتون کی تخلیق ہوئی، اس لیے ان کو حوا کے نام سے تعبیر کیا گیا، زندہ انسان سے بننے والی۔ جناب آدم و حوا علیہ السلام جنت میں ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام ان کی طرف بڑھنے لگے، مفسرین نے لکھا اور اسرائیلیات میں ملتا ہے، اللہ نے فرمایا اے آدم، پہلے حضرت حوا کی طرف بڑھنے سے پہلے حق مہر ادا کیجیے۔ اس وقت نہ جنت میں دولت ہے نہ پیسہ۔ عرض کیا وہ حق مہر کیا ادا کروں؟ اللہ فرماتا میرے محبوب پہ درود پاک پڑھیے۔ سبحان اللہ۔ وہی درود حضرت آدم علیہ السلام کا پڑھنا جناب آدم و حوا کے مابین حق زوجیت کا حق مہر بنا۔ پتہ چلا انسان کی جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے مرد و زن کے تصور کو اسلام نے اتنے خوبصورت طریقے سے بیان کیا کہ قرآن و سنت میں زوجین کے حقوق کا تفصیلی بیان آ گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ زوجین کے حقوق کی تکمیل کے حوالے سے بہترین مشورہ ہے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع بھی انہی خواہشات کی تکمیل کے اعتبار سے جائز راستوں کے انتخاب کے حوالے سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، پس تم نکاح کرو جو تمہیں پسند آئے عورتوں میں سے، مثنا و ثلاثہ و رباع، دو دو تین تین چار۔ دین اسلام انسان کو اس کی خواہشات کی تکمیل پر جائز راستے کو اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ قرآن و سنت کے اندر حلال اور حرام کے ہر حکم کو واضح کر دیا گیا، حلال و حرام کے راستے بھی واضح کر دیے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فرماتے ہیں ان الحلال بین، بے شک حلال بھی واضح ہے، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، بے شک حرام بھی واضح ہے، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، ان کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں۔ فرمایا جو ان سے بچ گیا اس نے اپنی عزت کو بھی بچا لیا اور اپنے دین کو بھی بچا لیا۔ جو مشتبہ چیزوں میں پڑ گیا وہ حرام میں بھی پڑ گیا۔ اس کا مطلب اسلام نے حلال و حرام کی حدود و قیود کو واضح کر کے اس کے درمیان وہ چیزیں جو دور کے گزرنے کے ساتھ مرور زمانہ کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں، جس میں شک ہے کہ بندہ پڑھ کے ہو سکتا ہے گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے، اسلام نے ان راہوں پر چلنے سے روک دیا اور منع کر دیا۔ اور میں حلال اور حرام کے راستے کو بالکل واضح ہے، حلال کو اپنانا ہے، حرام کو ترک کرنا ہے، اس کے درمیان جس میں بھی شبہ ہے اس کو چھوڑ دو، اللہ تمہارے دین کو بھی محفوظ رکھے گا، تمہاری عزتیں بھی محفوظ رہیں گی۔ گرامی قدرات، جس طرح اولاد کے بہت سے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق میں جہاں ایک اچھا نام رکھنا ہے، عقیقہ کرنا ہے، اس کی پرورش ہے، اس کو تعلیم اور تربیت کے اچھے پروسیس سے گزارنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر والدین اپنی اولاد کو کوئی تحفہ دینا چاہیں تو بہترین تحفہ اس کی تربیت کرنا ہے۔
اگر آپ اس کی تربیت کرتے ہیں، صبح بیدار ہوتے ہیں، خود بھی نماز پڑھیں، اولاد کو بھی نماز کا حکم دیں، خود بھی اپنے ساتھ گھر پہ آپ بچوں کو کھڑا کر کے کہیں بیٹا نماز ایسے پڑھتے ہیں، وضو ایسے کرتے ہیں، طہارت کے یہ احکام ہیں، تو پھر وہ تربیت کا اثر یہ ہوگا آنے والے وقتوں کے اندر بچہ خود بخود تربیت کے مراحل سے گزر کر ایک بہترین انسان کی حیثیت سے آپ کی خدمت کرتا ہوا بھی نظر آئے گا، اور معاشرے میں بھی ایک بہترین انداز میں لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کے فروغ کے اندر اہم ترین کردار ادا کرتا ہوا دکھائی دے گا۔ وہیں اولاد کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے جب اولاد بالغ ہو جائے اس کا نکاح کر دیا جائے۔ نکاح کرنا یعنی یہ اولاد کا حق ہے اور والدین کا فرض ہے۔ اکثر اوقات والدین کہتے ہیں کہ جب تک بچہ کمانا شروع نہیں کرے گا ہم اس کی شادی کیسے کریں، اور جو کمانے لگ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جب تک یہ کما کر اپنی بہنوں کو بیاہ کر ہماری خدمت نہیں کر لیتا اس وقت تک ہم شادی کیسے کریں۔ اس وقت تک وہ بچہ خود کما کر بہنوں کی شادی کرنے میں، ماں باپ کی خدمت کرنے میں بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر کہتے ہیں اب ہم آپ کی شادی اور نکاح کا سوچتے ہیں۔ اس سے ایک تو معاشرے میں برائیوں کی بہت سی راہیں کھل جاتی ہیں، اور دوسرا جب ایک انسان اپنے فطرتی تقاضوں کو پورا نہیں کر پاتا تو برائیوں کے راستے پہ چلنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنا معاشرے میں بہترین جو کردار ہے وہ پریکٹیکلی ادا نہیں کر سکتا۔ آج جس طرح گناہوں کے بہت سے اسباب کھلے ہیں، بہت سی تو گناہوں کے راستوں کی طرف چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج ایک نوجوان جس وقت ڈفرنٹ سوشل میڈیا کے ڈفرنٹ سورسز کو یوز کرتا ہے، جتنی اس کے والدین کو اور اس کے اعزا و اقربا کو پذیرائی نہیں ملی، اس سے زیادہ پذیرائی اس نوجوان کو سوشل میڈیا یوز کرنے سے حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ تھوڑے سے وقت میں زیادہ فیمس ہونے کے بعد اپنے ماں باپ سے صرف نظر کر کے اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور جب پانی سر سے گزر جاتا ہے اور ہاتھ سے سارے معاملات نکل جاتے ہیں پھر والدین کہتے ہیں کہ اب ہم بچے کو کیا کریں، لیکن بچہ اس وقت اپنی زندگی کا فیصلہ خود کر چکا ہوتا ہے۔ پھر والدین کے لیے بھی پرابلمز ہیں، فیملی میں بہت سے ایشوز کھڑے ہوتے ہیں، اور بہت سے والدین اپنی اولاد کو بے جا سختی کی وجہ سے اس طرح نفرتوں سے ان کے دل کو بھر دیتے ہیں کہ پھر وہ اپنی زندگیوں کا فیصلہ کر کے اپنے ماں باپ سے جدا اپنی زندگی کی راہوں کو تلاش کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ فرماتا ہے زمین پر جتنے بھی جاندار ہیں ہر ایک کا رزق ہمارے ذمہ کرم میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے رزق ہم دیں گے۔ یہ جاہلیت کی رسم تھی اور ان کے ذہنوں میں یہ بات تھی جیسے ہی بیٹا یا بیٹی پیدا ہوتے تو بیٹی کو جا کے زندہ دبا دیتے کہ ہم ان کو کھلائیں گے کہاں سے۔ لیکن اسلام نے اولاد کو جینے کا حق دیا۔ اللہ فرماتا ہے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو، جو رب تمہیں دے رہا ہے وہ تمہاری اولاد کے لیے بھی اسباب پیدا فرما دے گا۔ یہ تو رب کا وعدہ ہے۔ کسی کے پاس ایک بزرگ آئے، کہا جی تنگی بہت ہے، کہا کتنے بیٹے ہیں؟ 3۔ شادی نہیں کرتے؟ نہیں کہتے جاؤ شادی کر دو رزق بڑھ جائے گا۔ وہ کہتے جی پہلے پوری نہیں ہو رہی ہے، کسی کی لا کے کیسے پوری کریں گے؟ انہوں نے کہا یہ رب کا وعدہ ہے، جب آپ کسی کو رشتہ ازدواج سے منسلک کرتے ہیں اللہ اس کا رزق بیچنے کے لیے بھی غیر سے اسباب پیدا فرما دیتا ہے، وہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن ہم نے اپنی شادیوں کو، خوشیوں کو اتنا وسیع کر لیا اور ہم نے بے جا رسوم و رواج میں لاکھوں روپیہ لگا کر اپنے بچوں کی خوشیوں کو تلاش کرنا شروع کیا۔ جب ایک شخص اسلام کے میانہ روی والے اصول سے ہٹتا ہے تو اس کی زندگی میں پریشانی آنا شروع ہو جاتی ہے۔
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، فرمایا ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، معتدل امت بنایا ہے، میانہ روی والی۔ ہمارے ہاں اجازت نہیں ہے کہ حد سے زیادہ خرچ کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما عال من اقتصد، جس نے میانہ روی اختیار کی وہ کبھی بھی غریب اور مفلس نہیں ہوگا۔ ما عال، وہ کبھی مفلس نہ ہوا، من اقتصد، جس نے میانہ روی اختیار کی۔ نکاح کا آسان طریقہ ہے، چند لوگ بیٹی کی طرف سے چند بیٹے کی طرف سے ہوں اور مسجد میں آ کے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے نکاح کیا جائے، جس میں کسی قسم کا کوئی زیادہ خرچ نہیں ہے۔ اگر آج ایک ہندو نکاح کے لیے مندر جاتا ہے، ایک سکھ نکاح کے لیے گردوارے میں جاتا ہے، ایک کرسچن نکاح کے لیے اگر چرچ میں جا رہا ہے، تو ایک مسلمان کو نکاح کے لیے مسجد میں آنے میں کیا پرابلم ہے؟ اور جس زندگی کا آغاز اللہ کے گھر سے ہوگا وہاں سادگی بھی ہے، رب کی رحمتیں بھی ہیں۔ سادہ نکاح کریں اور مسجد کے اندر نکاح ہو، اللہ کا قرآن پڑھا جائے، دیگر آیات پڑھی جائے، دعا کی جائے اور سادہ طریقے کے ساتھ سادگی سے چیزوں کو تقسیم کر دیا جائے۔ اس کے بعد ولیمہ سنت ہے، مرد کو جتنی اللہ نے طاقت دی ہے اس کے مطابق اس ولیمے کا اہتمام کیا جائے، مہمانوں کو بلایا جائے اور کھانا کھلایا جائے۔ یہ سارے کی ساری ذمہ داری لڑکے پر ہے۔ لیکن آج بیٹی والوں کے لیے جہیز کا اہتمام کرنا الگ سے ہے۔ آج 200-300 لوگوں کی روٹی پکا کے کھلانا لڑکی والوں کے لیے ایک الگ پریشانی ہے، اور اس کے بعد باقی معاملات الگ ہیں۔ یہ لڑکے والے سارے آ رہے نہیں، جی ٹھیک ہے جی، ماموں بھی ہے، چچا بھی ہے، تایا بھی ہے، پھوپھو بھی ہے، خالہ بھی ہے، سارے کے سوٹ بھی دے دیں، ہمارے یہاں رسم ہے جی، لڑکی والے جی سب کے سوٹ بنا کے دے رہے۔ لمبی لمبی فہرستیں تیار ہو رہی ہیں، جہیز کے نام پر بیٹی والوں کو لوٹا جا رہا ہے اور طرح طرح کے مطالبات کیے جاتے ہیں۔ یعنی ہم نے آج شادی اور نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا ہے، بہت سی بیٹیاں اسی جہیز کی نہ ہونے کی وجہ سے، اس لعنت کی وجہ سے بوڑھیاں ہو گئی۔ ہم نے نکاح کو آسان نہیں بنایا، حالانکہ اسلام کہتا ہے نکاح کو آسان بنایا ہے۔ جہیز کی لمبی لمبی فہرستوں نے نقصان کر دیا۔ اور پھر ہمارے یہاں ذات پات کا سلسلہ ہے، یہ جی رائی ہوتے ہیں جی راجپوتوں میں نہیں کرتے جی، یہ راجپوت ہوتے ہیں جی جٹا جی نہیں کرتے جی، جٹ ہوتے ہیں جی یہ نائیوں میں نہیں کرتے۔ ہم نے ذات پات کو اتنا بنایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجت الوداع تھا، سرکار فرماتے الا من کل امور الجاہلیت تحت قدمی موضوع، فرمایا میں ساری جاہلیت کی رسموں کو اپنے پاؤں کے نیچے روند رہا ہوں۔ ہمارے آقا نے تو روندنے کا اعلان کیا، ہم روند نہیں رہے، ہم تو آج لمبی لمبی رسموں کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اور آج نئے نئے رسم و رواج کی وجہ سے بہت سے گھروں اجڑتے ہوئے نظر آئے، کیونکہ رسم و رواج میں ایک دوسروں کی ایکسپیکٹیشن اور توقعات کے مطابق لوگ پورے نہ اترے۔ رسوم و رواج کی وجہ سے لڑکے یا لڑکی والوں کے رشتہ دار ناراض ہوئے تو یہاں سے ناراضگی کا سلسلہ شروع ہو گیا، گھر کے گھر تباہ ہوتے دکھائی دے رہے۔ تو خدا را اس نظام کو خود بہتر کیجیے، اپنے گھروں کے ماحول کو بہتر کیجیے۔ یہاں بچوں کی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، اور بعض لوگ اپنے بچوں کے لیے لاکھوں کا قرضہ اٹھا لیتے ہیں، اور جب نکاح اور شادی کے بعد وہ پورا کرنے کی باری آتی ہے تو بہت سے لوگ اپنی قیمتی چیزوں کو بیچ دیتے ہیں، یہاں تک کہ کئی سال تک قرضے کے اندر ہی جڑے رہتے ہیں۔ نکاح کو سادہ بنائیے اور آسان بنائیے۔ مسجد بہترین جگہ ہے نکاح کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت سی چیزوں کے صدقات کا ذکر کیا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرد کا اپنی بیوی کی طرف جانا حلال طریقے کے ساتھ، فرمایا اس پر بھی اللہ صدقے کا ثواب عطا فرمائے، اس میں بھی عبادت ہے۔ صحابہ نے بڑی حیرانگی سے پوچھا پیارے آقا کیا یہ بھی حق زوجیت کی ادائیگی ثواب میں ہے؟ فرمایا اللہ اس پر بھی حلال راستہ استعمال کرنے پر اجر و ثواب عطا فرمائے۔
تو ہمیں حلال کی طرف رغبت کرنی چاہیے. لوگ آج حرام کی طرف زیادہ بڑھ رہے ہیں، اور اس کا نقصان کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ معاشرہ برائی کی دلدل کی طرف پہنچنے لگا. ہم ہندوانہ رسوم و رواج میں چلے گئے. ہمارا معاشرہ بہت سی ہندو رسموں کے اندر ہے، جس کی تکمیل کے لیے بہت سے لوگ لاکھوں قرضہ اٹھاتے ہیں اور وہ رسوم و رواج پورے نہیں ہوتے. وہ شادی برائڈل شاور سے شروع ہوتی ہے اور چلتے چلتے اپٹن ہے، ماہیوں ہے اور مہندیاں ہیں. مہندیوں کے بعد پھر نکاح ہے، نکاح کے بعد پھر ولیمہ ہے، ولیمہ کے بعد پھر مکلاوے ہے. 2 ہفتے تو شادی ہی نہیں ختم ہو رہی. اور باقاعدہ طور پر اس کا مختلف مقامات پہ اہتمام کیا جاتا ہے. آپ شادی کی خوشیاں منائیں، لیکن باؤنڈری لائن کے اندر رہ کے منائیں. اگر آپ میانہ روی کو چھوڑ دیں گے تو لامحالہ آپ خود بھی ذہنی طور پر اذیت میں جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف معاملات کے اندر بھی آپ اذیت کے اندر مبتلا ہو جائیں گے. تو گرامی قدرات، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع سخن یہ تھا کہ نکاح کو آسان کیا جائے. اس میں ایک شرعی مسئلہ، پچھلے دنوں ہمارے پاس یہ مسئلہ آیا. کالجز میں یا یونیورسٹیز میں اکثر جو گریجویشن کی کلاسز ہیں یا پوسٹ گریجویشن کی، وہاں لڑکے لڑکے اکٹھے پڑھتے ہیں. کو ایجوکیشن سسٹم ہے. میڈیکل کے کالجز میں، یونیورسٹیز کے اندر یا انجینئرنگ کے اندر بہت سے اسٹوڈنٹ اپنے ریسرچ ورک کو مختلف مقامات پر ریسرچ اکٹھے کرتے ہیں. اب جو اپنے پروجیکٹ پہ کام کرتے ہیں میڈیکل میں، انجینئرنگ میں یا پھر پی ایچ ڈی کی ریسرچ کے اندر، وہاں چونکہ گروپ ہوتے ہیں، گروپ اسٹڈی چل رہی ہے. اس گروپ کے اندر 2 لڑکے ہیں، 3 لڑکیاں ہیں، مل کر کام کرتے ہیں، ریسرچ ورک چل رہا ہے. وہاں اکثر یونیورسٹیز میں ایک دوسرے سے مذاق کرتے ہوئے، مثال کے طور پہ ہمارے پاس جو مسئلہ وہ یہ آیا، ایک وہاں لڑکی نے مذاق میں اپنے کلاس فیلو سے کہا کہ میں نے تم سے نکاح کیا، تم نے قبول کیا؟ وہ خاموش رہا. اس نے 1 بار پوچھا، 2 بار. اس لڑکے نے بھی مذاق سے کہہ دیا کہ میں تو اس کو اس شرط پہ نکاح کروں گا کہ اگر مجھے ایک اور شادی کی اجازت دی جائے. لڑکی نے کہا میں تمہیں اجازت دیتی ہوں. اب تم نے قبول کیا؟ لڑکے نے کہا جی میں نے قبول کیا. اب یہ بات وہاں کلاس فیلو 3 لڑکے 2 لڑکیاں سن رہے تھے. اب شرعی طور پر یہ نکاح منعقد ہو چکا ہے، وہ اس کی بیوی بن چکی ہے، لیکن لوگ اس کو ایک کھیل اور ایک مذاق سمجھتے ہیں. اب وہ لڑکی کہیں اور شادی نہیں کر سکتی جب تک یہ لڑکا اسے طلاق نہیں دے گا. اگر کرے گی تو وہ نکاح پہ نکاح اور حرام ہے، کیونکہ نکاح کے لیے 2 شرطیں ہیں، ایجاب و قبول اور گواہ. ایجاب و قبول کیا ہے؟ جو پہلے بولے وہ ایجاب، جو بعد میں کہے وہ قبول. جیسے لڑکی نے کہا میں نے تم سے نکاح کیا، تجھے قبول ہے؟ لڑکے نے کہا جی میں نے قبول کیا. اب یہ بات 3 لڑکے اور 2 لڑکیوں نے سنی. ویسے تو 2 گواہی کافی ہیں. 2 لڑکے ہوتے یا ایک لڑکا 2 لڑکیاں ہوتی تو گواہ تھے. اب یہ شرعی نکاح ہو گیا. اب آپ اندازہ لگائیے اس کی قباحت کہاں تک پہنچی. وہ میاں بیوی ہے، اس کو ڈاکومنٹیشن میں لانا چاہے تو جا کے اس کے ڈاکومنٹ بنا لے. شرعی طور پر وہ میاں بیوی. اب وہ لڑکی کہیں شادی نہیں کر سکتی، نکاح نہیں کر سکتی اور جب تک یہ طلاق نہیں دے. اور یہ یونیورسٹیز میں عام چل رہا، لوگ مذاق. پھر بعد میں جی ہم نے مذاق کیا. 3 چیزیں ایسی ہیں جو مذاق میں بھی ہو جاتی ہیں. کتنی جی؟ 3 چیزیں. ایک نکاح، دوسرا طلاق اور تیسرا رجوع کرنا. رجوع کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دی، 1 طلاق دی یا 2 دی، ابھی عدت میں ہے، وہ مذاق سے کہتا ہے چلو ٹھیک ہے جی میں نے رجوع کیا، تو یہ رجوع ہو گیا. طلاق اگر وہ اپنی بیوی کو مذاق میں دیتا ہے تو طلاق ہو گئی. اسی طرح نکاح بھی اگر وہ مذاق میں کرے گا تو نکاح ہو گیا. اب بچوں کی تربیت کی ضرورت ہے. اس وقت سب سے زیادہ کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے نوجوان نسل کی، کہ کس طرح اس برائی سے روکا جائے. لہذا اب یہ لوگ مذاق سمجھ کے کر رہے ہیں. یونیورسٹیز میں اکثر